10 माह की कैदी बच्ची अडयाला जेल में जाती। 2 कपड़ों में माँ को लाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर फुर्सत मिली थोड़ी, मैंने कहा मैं आपसे बात कर लूँ। 10 माह की कैदी बच्ची, किस मुल्क की हुकूमत को एजाज़ हासिल हुआ कि वो शीर खार माँ की छाती से लिपटी हुई किस जेल में है, कहाँ है, किस हाल में है? दूसरा बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और इमरान खान के कैरियर का सबसे बड़ा और इमरान खान के कैरियर की सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट तकरीर होने जा रही है। और तीसरा ये है, पहले बल्कि आइए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि 13 अगस्त की रात को लाहौर में क्या होगा। इस सिलसिले में 2-3 जो मीटिंग्स हुई हैं, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट। मैं आपको, अब तो रिवाज हो गया ना, जो 7 किलोमीटर दूर होता है वो भी अंदर की कहानी सुना रहा होता है, 7 समंदर पार वाले भी। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल अकाउंट क्या है, कि क्या रोड मैप इमरान खान दे रहे हैं और क्या प्रोग्राम हमारा बना है। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, सारे जो देखते हैं सुनते हैं मेरे बाबर रहमान ऑफिशियल को भी और बाबर रहमान लाइब्रेरी पे जाते हैं, वो ये है कि ये सेलिब्रेशन का जलसा है। 75वीं सालगिरह पाकिस्तान की मनाई जा रही है। मैं आपके लिए फूड फॉर थॉट ये फेंकना चाहता हूँ कि 25 साल बाद आज के एग्जैक्टली जो आज की नौजवान नस्ल है, जिनकी उम्र 35 साल और उससे कम है, उनके हवाले ये मुल्क हो जाएगा। इसलिए कि जो 70, 72, 75 अल्लाह ताला सबको अपनी अपनी ज़िंदगी दे और आफियत दे, लेकिन ये एक हकीकत है जो दीवार पे लिखी हुई है सामने पाकिस्तान के लोगों के लिए। और बहुत सारे लोग इस बात से डरते हैं कि अगले साल 1 करोड़ वोटर में इजाफा हो रहा है। अगर एक बच्चे ने कार्ड पकड़ा होता किसी जगह पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, उसने कहा कि तुम कहते हो मैं इमरान खान के छोड़ दूँ जिसने 26 साल मेरे बड़े होने का इंतज़ार किया, वो वक्त आ गया और वक्त है 13 अगस्त की रात लाहौर में। उसका मैं पहला हिस्सा आपके सामने रखता हूँ। पहला हिस्सा उसका ये है कि जो लोगों ने अभी मेले कराए, इस जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने, और वहाँ फंक्शंस होते रहते हैं, इसलिए वो कोई नुकसान किसी चीज़ को भी नहीं होगा। हम ज़्यादा ज़िम्मेदारी से, जलसे जितनी ज़िम्मेदारी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान करते हैं, पाकिस्तान की तारीख में इतने डिसिप्लिन जलसे कभी भी नहीं हुए, इसलिए देयर इज़ नो वरी। वो मीडिया ट्रायल करने वालों को शर्मिंदगी होगी। दूसरा ये कि उसके अंदर जो बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, उसके लिए इंतज़ामात में मैं अब दूसरी की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ कि अंदर बड़ी स्क्रीनें लग रही हैं। स्टेडियम की वॉइस एक और तरह की होती है, वो लग रही है। स्टेडियम लाइट्स एक और तरह की होती हैं, वो आ रही हैं। और स्टेडियम में जो इको होती है, और स्टेडियम में एक बैठे हुए लोगों का अपना जो होता है जज्बा और उनका जो जुनून होता है, वो, उसके साथ ही बहुत सारे तराने गाने वाले हैं, वो सारे आएंगे। ये पाकिस्तान की सेलिब्रेशन हो रही है। और इमरान खान ने आज दावत दी है, मैं दोहराता हूँ एंड में जाके, वो तराने गाने वाले जो आ रहे हैं उनमें बहुत नामवर जिनको आप सुनना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के और सरजमीन वतन के और मादरे गीती के तराने वहाँ पे गाएंगे। तीसरा ये है कि जो स्क्रीन्स हैं, हमें पता है कि इमरान खान का कोई ऐसा जलसा नहीं होता जिसमें जलसा गाह से ज़्यादा लोग बाहर ना हों, इसलिए बाहर स्क्रीन्स और साउंड का बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि लोगों को पता लग सके। बाहर से भी अगर कोई खड़ा होके देखना चाहेगा, जब अंदर नहीं जा सकता, क्राउड ज़्यादा होना है इंशाअल्लाह, जिस तारीखी क्राउड आ रही है मैं आपको बता देता हूँ पहले। चौथी जो बात है इस जलसे की, कि उसके इंतज़ामात की एक एक तफसील माइन्यूट डिटेल में जो पार्टी की कमेटियाँ भी जा रही हैं, वो 3-4 अलग-अलग से कमेटियाँ, और उसके साथ उन सब पे जो नज़र रख रहे हैं वो आपके कप्तान हैं। कहाँ किसको खिलाना है और क्या करना है और किस जगह क्या होगा, ये सारा उनका ज़िम्मा है। ख़ुद वो हमेशा करते हैं। मेरा उनके साथ बड़ा लंबा कई अशरों का जो एक्सपीरियंस है वर्किंग, उसकी बुनियाद पे मैं आपको कह रहा हूँ। जो उन्होंने दावत दी वो ये है, जो मैं आपको दोहराना चाहता हूँ। दावत ये है कि उन्होंने कहा कि बच्चों आओ, बच्चों ज़रूर आना, इमरान खान से आपकी मुलाकात होगी, आप उनको देख सकेंगे और वो बिल्कुल आपके सामने खड़े होंगे। ये उस तरह का जलसा नहीं है कि कोई लोग दूर होंगे, सारे यूं इर्द गिर्द होंगे और नीचे होंगे। सो बिल्कुल ये पहला जलसा है जिसमें बिल्कुल आपके दरमियान इमरान खान खड़ा होगा। दूसरा इसका उन्होंने कहा कि ख़वातीन, बहनें, बेटियां, माएँ,
آج ایک پنڈی کے بہت بڑے بزنس مین تھے، کسی لنچ پہ ان سے میری ملاقات ہو گئی، تو وہ کہنے لگے کہ میری بیگم صاحبہ جو ہیں وہ ابھی جو آخری ہمارا اجتماع تھا، میں نے بھی اس میں خطاب کیا تھا 3-4 دن پہلے یا F9 پارک میں، تو کہنے لگے کہ انہوں نے کہا میں نے F9 پارک جانا ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ رش ہوتا ہے پنڈی سے کیسے جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ پھر میں چلی جاؤں گی، تو پھر مجبوراً میں بھی ساتھ چلا گیا اور کرسی وہ اپنی لے کے گئی، اور انہوں نے کہا میں کسی اور کے لیے کرسی چھوڑنا چاہتی ہوں۔ یہ وہ جذبہ ہے، یہ جنون ہے۔ اس لیے لیڈیز آئی انوائٹ یو ویئر ایور یو آر، آپ سب کو، میں خواتین کو، بچوں کو، بچیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ضرور آئیں۔ پھر تیسرا یوتھ کو دعوت دیتے ہیں، اس لیے کہ میں نے ابھی کہا کہ 25 سال بعد یہ ملک، اس کے سارے ادارے انشاءاللہ العزیز، آپ مستقبل کا پاکستان ہے، آپ آنے والے کل کا پاکستان ہے۔ اس لیے آؤ، سیکھو۔ قائد اعظم علیہ رحمت کے بعد ایک ایسا آدمی آیا جو پاکستان کی قوم کو قوم بنانے کی لگا ہوا ہے، اور باقی سارے اس وقت جو 13 پارٹیاں ہیں جو اکٹھے ہو کے اس کے خلاف لڑتے ہیں، ان کو ہر میدان میں شکست ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں ایسی شکست ہوگی جس کا بھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے آپ نے آنا ہے۔ پھر جو بزرگ ہیں، ظاہر ہے سینئر سٹیزنز جتنے بھی ہیں، اور ویٹرنز جتنے بھی ہیں، اور ٹیچرز جتنے بھی ہیں، اور ڈاکٹرز جتنے بھی ہیں، اور ہیلتھ ورکرز جتنے بھی ہیں، کسان جتنے بھی ہیں، مزدور جتنے بھی ہیں، دہاڑی، آپ کو پتہ ہے نا وہ کتنا درد رکھتے ہیں آپ کے لیے۔ انہوں نے 400 ارب سے زیادہ تو صرف احساس میں آپ کے گھروں میں بھجوایا، اور کسی سے کبھی نہ کوئی صلہ مانگا، اور نہ ہی کوئی کسی سے حلف لیا، اور نہ کسی کے اوپر اپنی تصویر لگائی۔ تو یہ وہ آدمی ہے جو آپ کے درمیان آ رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ تقریر سب سے علیحدہ ہوگی۔ یہ تقریر ہو سکتا ہے کہ میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ پہ اس کے اتنے گہرے نقوش ہوں گے کہ دس از این ایونٹ آف ہسٹری۔ یہ پاکستان کی عمر پہلی دفعہ 75 سال کی سالگرہ منانے کے قابل ہوئی ہے، یہ روز روز تھوڑا ہی آتا ہے۔ تو یو لیو ان دی ہسٹری، ان دی مومنٹ آف ہسٹری، اینڈ یو ول بی پارٹ آف ہسٹری۔ آپ سارے تاریخ کا حصہ بنیے، تاریخ میں رائٹ سائڈ کے اوپر آپ کھڑے ہیں، تاریخ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جس طرح اس شہر میں آج وہاں یادگار ہے جہاں پہ یہ جلسہ ہوا تھا، جس نے 1940 میں قیام پاکستان کے لیے وہاں پہ اجتماع کر کے وہاں پہ قرارداد پاکستان، قرارداد مقاصد کے نام کے طور پہ اوپر پاس کی تھی۔ یہ ایک نیا روڈ میپ عمران خان دینے جا رہے ہیں، جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے 3 حصے آپ سمجھ لیجئے۔ ایک پاکستان کی سیلیبریشنز ہیں، اور دوسرا پھر آپ ہیں، اور تیسرا بھی پھر آپ ہیں۔ تو وہ حصے ایسے ہیں جو اس سے پہلے شاید آپ نے اس طرح کی کوئی تاریخی آپ کو ایونٹ نہ ملا ہو۔ اس کو مس نہیں کرنا، کسی نے بھی نہیں کرنا۔ اور پھر لاہور، اس کے گرد و نواح کے لوگ، سینٹرل پنجاب کے لوگ، ماڑے پٹھواری سارے، سرائکی علاقے دے پینا دے پرا، سب سے میں کہتا ہوں، اور جو پشتون ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، جو باقی صوبوں کے ان سے بھی میں کہتا ہوں، جہاں جہاں آپ ہیں اس میں لاہور اور گرد و نواح کے لوگ تو سب کو فیملیز کے ساتھ آنا چاہیے۔ دوسرا، 10 ماہ کی بچی کس کی ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ابھی ایک منسٹر جو بیٹھا ہوا تھا شیخ پورہ سائڈ کا، وہ اس نے کیا کہا؟ آپ کو پتہ ہی ہے مریم کیا کہتی رہی، آپ کو پتہ ہے اس کا چور پاپا کیا کہتا رہا، آپ کو پتہ ہے کہ باقی ان کے منسٹرز کیا کہتے رہے۔ وہ باتیں انہوں نے کی ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، جن کی نہ زمین پہ جگہ نہ آسمان پہ جگہ۔ آپ کو پتہ ہے وہ نام کیا دیتے رہے اداروں کو، اور آپ کو پتہ ہے وہ تہمتیں کیا لگاتے رہے اداروں کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ہر دفعہ جب بھی اقتدار میں فوج سے بھی ضرور لڑے اور وہ عدلیہ سے بھی ضرور لڑے۔ انہوں نے ایک دفعہ کسی ایک آرمی چیف سے، ایک چیف جسٹس سے لڑائی نہیں کی۔ ان کی ہسٹری اور پوری سٹریک ہے۔ لیکن یہ اعزاز خدا نہ کرتا صاحب اولاد لوگوں اور بچوں اور پاکستانیوں کہ 10 ماہ کی قیدی بچی اڈیالہ جیل میں جاتی، 2 کپڑوں میں ماں کو لایا گیا۔ یہ اظہار ہے اسسٹنٹ، جس کا قصور یہ ہے کہ وہ اسسٹنٹ ہے کس کا؟ ڈاکٹر شہباز گل کا۔ اور ڈاکٹر شہباز گل کون ہے؟ سیکریٹریٹ کا انچارج، جو اس وقت بنگالہ میں چیئرمین کا سیکریٹریٹ ہے، اس کا سٹاف آفسر، چیف سٹاف آفسر۔ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ اس کے پاس آپشنز ہیں۔ وہ وطن سے بیرون وطن گیا، بیرون وطن کو چھوڑ کے واپس آیا۔ یہاں سے وہ اس نے پیسے نہیں باہر بھیجے۔ وہ کسی نے بڑا زبردست قسم کا میم بنایا ہوا تھا کہ دیکھیں کہ یہ کتنا خراب آدمی ہے عمران خان،
پیسے باہر کما کے سارے پاکستان کے اندر لے آئے، جان پہ کھیل کے نواز شریف اس کے پورے خاندان نے سارے پیسے باہر بھیج دیے۔ شہباز گل کے اسسٹنٹ کی بیٹی کے ساتھ جو ہوا، اللہ کے سامنے بھی اس کی جواب دہی ہے۔ ایک بے گناہ بچی جو کسی گناہ میں شریک نہیں ہے، ایک شیر خوار بچی ماں کی چھاتی سے لپٹی ہوئی، اس کے پاس پتہ نہیں کوئی چادر بھی ہوگی، کوئی پنکھا بھی ہوگا، کوئی اس کے پاس دودھ بھی ہوگا، اس کے پاس کوئی فیڈر بھی ہوگا، مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا، اور جیل میں یہ سب کچھ کہاں ہوتا ہے، اور اس کو پراپر کھانا بھی ملے گا یا نہیں ملے گا، اور اس کو جیل بھیج کے ایک ایسا کیس جو فیبریکیٹ کیا پولیس نے، اور اس میں یہ کہا کہ جی ہمارا ایک کوئی کانسٹیبل ہے جس کا اے ٹی ایم کارڈ، اب تو پہلے تو نواز شریف کے ہی اے ٹی ایم ہوتے تھے اور سیاسی غیر سیاسی اے ٹی ایم بھی مشہور ہوتے رہے، لیکن اب پلسیا اے ٹی ایم بھی درمیان میں آ گیا۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے دن بہت اہم ہیں، اور ان اہم دنوں کی اہمیت کا اندازہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے خوف اور اس کی کانپتی ٹانگیں، کل مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ جو ایسی کانپیں ٹانگی ہیں کہ اب وہ محاورہ ہی گڑبڑ سا لگتا ہے، میرا بھی ابھی یہی کیفیت ہو رہی تھی۔ تو خوش رہیے جہاں بھی ہیں، انشاءاللہ العزیز میں مزید کل تازہ ترین کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چل رہی ہیں آپ کے ساتھ پیش کروں گا۔ پاکستان زندہ باد۔